مقدس پہاڑیاں ہیں۔ کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا ہے۔ جس مٹی کو نسبت ہوئی محبوب علیہ السلام سے، وہ مٹی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کی قسم ارشاد فرمائی۔ ایک اور قسم کی مٹی ہے، وہ مٹی جس مٹی پر آج میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نہ مکہ افضل ہے نہ مدینہ افضل ہے، افضلیت کا معیار حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑا ہے۔ جب محبوب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب محبوب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ بلا تشبیہ و مثال گفتگو کو لمبا کیے بغیر اس بات پر اجماع امت ہے کہ جس مٹی پر محبوب علیہ السلام کے مبارک قدم لگے، یا محبوب علیہ السلام کے جسم سے جس مٹی کو نسبت ہو گئی، وہ مٹی جنت سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اب جس مٹی پر میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فراز ہیں، وہ مٹی کعبے سے افضل، وہ مٹی جنت سے افضل، عرش الہی سے افضل ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا خمیر جس مٹی سے بنایا جاتا ہے، اس کو دفن بھی اسی مٹی میں کیا جاتا ہے۔ جہاں سے مٹی لے کر اس کا خمیر بنایا گیا، آدمی کی تدفین پھر اسی مٹی میں ہوتی ہے، اور جب اس کو بنایا جاتا ہے تو اس کی قبر کی جگہ کی تھوڑی مٹی لے کر اس کی ناف پر چھڑک دی جاتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کتنا غافل انسان ہے جس قبر میں جانا ہے اور جس قبر کی مٹی ناف میں لیے پھرتا ہے، اس قبر کو ہی بھول بیٹھا ہے۔ اسی لیے جب تدفین ہوتی ہے اور سارے لوگ تین دفعہ مٹھی بھر کے قبر میں ڈالتے ہیں، تو ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے جو کہ مسنون ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ یہی وہ مٹی ہے جس سے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، اور اسی مٹی میں آج تم دفن ہو رہے ہو، اور قیامت کے دن اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ محبوب علیہ السلام کے بدن سے لگی ہوئی وہ مٹی، جس مٹی سے محبوب علیہ السلام کے پیکر بشری کو بنایا گیا، وہ مٹی کعبے سے، جنت سے، عرش الہی سے افضل ہے۔ اب اگر ہم غور سے محبوب علیہ السلام کی آرام گاہ کو دیکھیں تو ہمیں ایک طرف جناب ابو بکر نظر آئیں گے اور ایک طرف جناب عمر فاروق اعظم نظر آئیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مٹی میں آج آرام فرما رہے ہیں، وہ مٹی کعبے سے، جنت سے اور عرش الہی سے افضل ہے۔ اور حدیث کی دلیل دے کر میں نے سمجھا دیا کہ جہاں تدفین ہوتی ہے اسی مٹی سے آدمی کا خمیر بنتا ہے۔ اب جس صدیق اکبر کا خمیر اتنی عظمت والا ہے کہ وہ عرش الہی، جنت اور کعبے سے افضل ہے، اس ابو بکر کے ضمیر کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کی شان اور عظمت کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور صدیق اکبر کی عظمت کو دیکھیں، فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب میرا پیکر بشری تراشا تو جو مٹی بچی اسی مٹی سے جناب ابو بکر کو بنایا اور اسی سے جناب فاروق اعظم کو بنایا۔ کیسی عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جناب رحمت للعالمین کے پیکر بشری سے جو مٹی بچی، اس مبارک مٹی سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود بابرکت بنایا گیا۔ ابو بکر کہتے کسے ہیں؟ اہل لغت سے پوچھیں، عربی لغت کو دیکھیں تو
ایک خوبصورت معنی ہمارے سامنے آتا ہے۔ بکر کون ہوتا ہے؟ اہل لغت لکھتے ہیں جب کوئی شخص، کوئی مالی اپنے زمین پر محنت کرتا ہے، سارا سال محنت کرنے کے بعد اس کی گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، اس مٹی سے فصل اگتی ہے، درخت آتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، تو محنت کرنے کے بعد اس مالی کو، اس شخص کو جو سب سے پہلا پھل ملتا ہے، اس پہلے پھل کو عربی میں بکر کہتے ہیں۔ اہل لغت ایک اور معنی بیان کرتے ہیں، قرآن میں ہے سبحوہ بکرۃ و اصیلا، اللہ کی تسبیح پڑھو صبح صبح اور شام شام۔ بکرا اسی سے بکر بنا۔ سب سے پہلی کرن جو صبح کے اجالے میں پھوٹتی ہے، اس پہلی کرن کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تیسرا معنی اہل لغت لکھتے ہیں کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے اور اس کی اذان سننے کے بعد، اس کی اذان پر جو سب سے پہلا شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس بیدار ہونے والے پہلے شخص کو بکر کہتے ہیں۔ تین معنی اپنے ذہن میں رکھیں اور اب دیکھیں کہ ابو بکر کون ہے۔ مالی باغ میں محنت کرے، پہلا پھل آئے، وہ بکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے میدان عرب کے اندر آ کے زمانہ جاہلیت میں محنت کاشا جاری رکھی اور اپنی محنت سے لوگوں کو شراب کرتے رہے۔ ایمان کے شجر پہ جو سب سے پہلا پھل آیا، اس پہلے پھل کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے کفرستان کے اندر جب توحید کی اذان پڑھی، اس اذان کو سن کر سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہونے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان اور کیا عظمت ہے۔ آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، میری نظر آسمان کے ستاروں پہ تھی۔ میں نے کہا حضور کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ ان کا ارادہ تھا، خواہش تھی کہ شاید حضور کی زبان اقدس پر میرے والد محترم جناب ابو بکر کا نام آئے گا، لیکن خلاف منشا جواب ملا تو منہ پہ خوشی کے آثار نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ افسردہ نہ ہو، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں تو عمر کی ہیں، اور عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے، ابو بکر کی غار والی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ ابو بکر کی ایک نیکی عمر فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑی ہے۔ اسی لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو تولا جائے گا تو ایک پلڑے میں ساری مخلوق کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں جناب ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا۔ وہ ایمانی لیول حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ہم سے ارشاد فرمایا کہ دروازے پہ دیکھو، ابھی جو پہلا شخص آئے گا وہ قیامت کے دن یوں شفاعت کرے گا جس طرح اللہ کے نبی شفاعت کریں گے۔ اللہ اس شخص کو یہ اعزاز بخشے گا کہ وہ انبیاء کی طرح قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ دیکھا تو سب سے پہلے جناب صدیق اکبر داخل ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں قریب بٹھایا اور حضور علیہ السلام نے ابو بکر کی پیشانی پہ بوسہ بھی دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سامنے دو ممبر بچھائے گا۔ ایک ممبر جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا اور ایک ممبر میرے لیے بچھایا جائے گا۔ ایک ممبر پہ خلیل اللہ بیٹھیں گے، ایک ممبر پہ جناب حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں دونوں ممبروں کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے صدیق کے لیے ایک کرسی لگائے گا۔
اس میں جناب صدیق اکبر بیٹھیں گے، اور جب یوں جلوہ فراز ہو جائیں گے، حضور فرماتے ہیں فرشتہ قیامت کے دن اہل محشر کو مخاطب کر کے کہے گا یا لکا ابا بکر بین صدیق و خلیل، اے ابو بکر تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، تو نے کیسا مقدر پایا ہے، خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے درمیان اللہ نے تجھے بٹھایا ہے، ایک طرف خلیل اللہ ہے ایک طرف حبیب اللہ ہے، اور درمیان میں جو بیٹھا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا شان اور عظمت اللہ قیامت کے دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گا، اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے وختارانی، اپنی محبت اور قربت کے لیے مجھے چنا، وختار لی اصحابی، اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور پھر سارے صحابہ میں سے قربت خاص کے لیے ابو بکر کو چنا۔ یعنی ابو بکر کا انتخاب کوئی اتفاقی نہیں ہے، اللہ نے عالم ازل میں صدیق اکبر کو محبوب علیہ السلام کی قربت کے لیے چنا ہوا ہے، اور یہ ان کا لقب صدیق اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ جب معراج سے واپسی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو جناب جبریل امین علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے، کہا اے جبریل مجھے ایک پریشانی ہے۔ جبریل عرض گزار ہوئے حضور ارشاد فرمائیں کیا پریشانی ہے؟ کہا جب میں صبح جا کے اس سارے واقعے کو بیان کروں گا تو میری تصدیق کون کرے گا؟ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں، کوئی کیسے مانے گا کہ پلک جھپکنے سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سے کعبہ کو حسین اور لامکان کی سیر کر کے واپس آ گئے؟ کوئی مانے گا ہی نہیں۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے کہا حضور پریشان نہ ہو، کوئی اقرار کرے یا نہ کرے، یصدق کا ابو بکر وہو صدیق، آپ کا اقرار ابو بکر ضرور کرے گا، کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر ضرور مانے گا، اس لیے وہو صدیق، اللہ نے عالم ازل میں ان کو صدیق بنا کے رکھا ہے۔ اور پھر یہ ہوا، ابو جہل آیا بھاگا بھاگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا ابو بکر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور واپس بھی آ گیا، 1 مہینے کا سفر ایک رات میں طے ہو گیا، مانو گے؟ جناب ابو بکر بولے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ابو جہل نے سمجھا شاید اب بات بن جائے گی، کہا واقعہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ جناب ابو بکر بولے ہاں کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ ابو جہل کہتا ہے اچھا پھر تمہارا یار محمد ہی کہتا ہے کہ وہ گیا بھی ہے اور آیا بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا انہوں نے کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے، وہ گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ کب کیا ہوا؟ ابھی چند لمحے پہلے تم کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کہا سمجھا نہیں، کوئی ایسا نہیں کر سکتا حضور، کوئی تو نہیں ہے، وہ تو حبیب اللہ ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا، رسول اللہ تو کر سکتے ہیں نا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا، امام الانبیاء تو کر سکتے ہیں، امام الانبیاء کی شان ورا الورا ہے۔ کہا اچھا ابو جہل پھر اس کا منصوبہ کامیاب نہ ہوا، سر جھکا کے چلنے لگا۔ کہا ابو جہل اپنا جاتے جاتے اپنا مقدر دیکھتا جا، اپنا بھی دیکھ لے اور میرا بھی دیکھ لے، تو ان سے سن کر نہیں مان رہا اور میں نے تجھ سے سن کے مان لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نواز دے، اس کو محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لی وزیران، اللہ نے میرے لیے وزیروں کا انتخاب کیا، 2 وزیر آسمانوں میں رکھے، 2 وزیر میرے لیے اللہ نے زمین میں رکھے، اور جو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں ان کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور جو وزیر دنیا میں ہے ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ یہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ میرے وزیر ہیں، نہ قیامت تک میری صدارت ختم ہوگی نہ ابو بکر کی وزارت ختم ہوگی، جب تک میری صدارت رہے گی ابو بکر کی وزارت رہے گی۔
یہ محبوب علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شان اور عظمت بخشی. لوگ جاتے ہیں دنیا سے، قبر کی زندگی ان کو قبر کی زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حضور فرماتے ہیں اچھے عمل ہوں تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ، ان کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، یا حفرۃ من حفرۃ النار، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتا ہے. دنیا میں نیک شخص، ایماندار، متقی، پرہیزگار زندگی گزار کے رخصت ہو، پھر قبر میں پہنچے، حساب کتاب کے بعد قبر جنت کا باغ بنتی ہے. ابو بکر کی عظمت میں قربان نہ جائیں جس کی قبر کے لیے انتخابی جنت کے باغ کا ہوا، جس کی قبر کا انتخابی جنت کا ٹکڑا بنا. اور یہ حضور علیہ السلام کی خاص محبت ہے ان سے کہ نہ کبھی سفر میں پیچھے چھوڑا، نہ کبھی غار میں پیچھے چھوڑا، آج مزار میں بھی حضور نے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے. اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ خراج پیش کیا کرتے تھے، ثانی اثنین غار و قبر و بدر، کہ ابو بکر وہ ہستی ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ بدر میں بھی رہی ہے، غار میں بھی رہی ہے، آج مزار میں بھی ہے. جس شک ہوئے تے چل مدینے، آویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں بھی حضور کے ساتھ رہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے غار ثور کی چڑھائی کتنی زیادہ ہے. ایک طاقتور صحت مند نوجوان شخص بھی اس چڑھائی پہ چڑھنے لگے تو 6 7 8 مرتبہ رکتا ہے، سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے، پھر چڑھتا ہے. اس کے باوجود کہ آج چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بن گئی، اور جس دور میں ابو بکر لے کر گئے وہاں سیڑھیاں نہیں تھی. آج صحت مند انسان جانے لگے تو اکیلا بھی جائے تو 6 7 جگہوں پہ بیٹھ کر سانس لیتا ہے. ابو بکر کی عظمت کو سلام نہ کرے جو اس اونچائی پہ اکیلا نہیں گیا، مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے چڑھ کے گیا ہے. یہ محبت کا عالم ہے. کہا حضور آپ نہ چلیں، آپ کے مبارک قدموں کو تکلیف نہ پہنچے. ابو بکر جو ہے، آپ ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو، ابو بکر آپ کو لے کر جائے گا. اور پھر زمانے نے دیکھا پتھریلے راستوں پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھایا ہے اور غار ثور کی چڑھائی چڑھتے جا رہے ہیں. اور کیا کیفیت تھی. ایک پنجابی شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، سینے میں ٹھنڈ پڑے گی اس نقشے کو سن کر. پنجابی شاعر خراج پیش کرتا ہے، کہتا ہے جب حضور علیہ السلام کا مبارک وجود صدیق اکبر کے کندھوں پر تھا اور جناب صدیق اکبر چڑھائی چڑھ رہے تھے تو کیا انداز تھا. پبا پار قدم نہیں لاندا، پبا پار قدم نہیں لاندا تے غار ثور تے چڑھیا جاندا. پبا پار قدم نہیں لاندا، غار ثور تے چڑھیا جاندا. او پیا جاندا یار نبی دا، یار بھی یارے غار نبی دا. یہ محبوب علیہ السلام کی عظمت اور ان کی محبت کا عالم ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ اٹھا کے حضور کو لے کر جا رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. اللہ ہر نبی کو جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق خاص عطا کرے گا، کوئی نہ کوئی ساتھی ہر نبی کا جنت میں ہوگا، اور میرا ساتھی جنت میں ابو بکر ہوگا. کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کوئی بیان کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. بات کو اعلیٰ حضرت کے ایک جملے پر ختم کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے ان کا مرید کہتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو ایک جملے میں بیان کر کے دکھائیں، ایک جملے میں بیان کریں ان کی کیا عظمت ہے. اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کائنات ارض و سما کے اندر رسول اللہ جیسا پیر کوئی نہیں ہے اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہے. سارے یار نبی دے سہنے، نہ کوئی اینا یارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اینا جان نثارا ورگا. اعظم شان صدیق کی دساں اکوئی یار ہزارہ ورگا. اللہ تعالی ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور آپ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.